بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل كتابه بالحق على خير خلقه محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فقد قال سبحانه في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال عز من قائل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ محترم ناظرین، دنیا کا ہر مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ آسمانی کتاب ہے۔ اس کتاب کو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی آواز میں سنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی آواز میں سنا، اور صحابہ کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں سنا، اور پھر صحابہ کرام کی آواز میں تابعین نے سنا، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے ہمارے اس دور تک پہنچا ہے، اور تب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو زمین سے اور لوگوں کے سینوں سے اٹھا نہیں لے گا۔ اور قرآن کی یہ حفاظت صرف حفاظ کے سینوں میں ہی نہیں رہی، بلکہ عہد نبوی سے لے کر آج تک اسے کتاب کی شکل میں بھی محفوظ رکھا گیا، اور جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی، قرآن کی حفاظت کی نوعیت بھی زیادہ ہوتی رہی۔ چنانچہ اب ہمارے موبائل فون میں، کمپیوٹر میں، ٹیبلٹ میں، لیپ ٹاپ میں، فلیش میموری میں، کیسٹ اور سی ڈی میں اور طرح طرح کی چیزوں میں قرآن کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اتنا محفوظ ہے کہ اسے ساری دنیا مل کر بھی ختم کرنا چاہے تب بھی ختم نہیں کر سکتی۔ یقیناً قرآن کریم رب کائنات کی طرف سے زمین پر اتاری گئی ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک آنے والے سبھی جن و انس کے لیے ہدایت موجود ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور اس میں بتائی گئی ہر ایک بات اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ کتاب کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ خالق کائنات کا کلام ہے، جو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی اور ظاہری و باطنی چیز سے واقف ہے۔ اسی طرح قرآن کی ہر آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں، کیونکہ ایک ان پڑھ اور امی شخص کیسے دنیا کے سامنے ایک ایسی کتاب پیش کر سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت میں یکتا اور منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کے حیران کن دلائل سے بھرپور ہو، نیز ایسے ایسے سائنسی حقائق بتلائے جن سے انسان صدیوں سے نابلد تھا۔ یقیناً قرآن کریم جہاں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے ایک معجزاتی کتاب ہے، وہیں وہ سائنسی اعتبار سے بھی ایک معجزہ ہے۔ سائنسی نظریات میں تبدیلی آتی رہے گی، قرآن کو سمجھنے میں لوگوں کا، علماء کا اختلاف ہوتا رہے گا، لیکن قرآن کے بتائے ہوئے حقائق کبھی نہیں بدلیں گے۔ قرآن مختلف اعتبار سے ایک معجزاتی کتاب ہے، جن میں سے ایک ہے علمی اور سائنسی اعتبار سے۔ اور علمی یا سائنسی اعتبار سے قرآن کے معجزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں ایسے ایسے سائنسی حقائق بیان ہیں جو نزول قرآن کے وقت کسی بھی انسان کو معلوم نہیں تھے، اور جن حقیقتوں کا انکشاف دور جدید میں ہوا ہے۔ چنانچہ سائنس میں جس قدر ترقی ہوتی جا رہی ہے اور کائنات کے راز جس قدر کھلتے جا رہے ہیں، قرآن کے علمی معجزات اسی قدر انسانوں کو حیران کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی جدید انکشاف ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اس کی طرف صدیوں پہلے اشارہ کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے سینکڑوں آیتیں ایسے سائنسی حقائق پر مشتمل ہیں جن سے 1400 سال پہلے کسی بھی انسان کا واقف ہونا ناممکن تھا۔ تو ایسے ہی چند حقائق پر مشتمل دروس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ ان دروس سے جہاں علماء کرام مستفید ہوں گے، وہیں عوام کو بھی بہت حد تک فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ حالانکہ ایک مسلمان کو قرآن کی حقانیت پر یقین کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ سائنسی تجربات و تحقیقات کی روشنی میں دیکھے کہ قرآن کی بات سچ ثابت ہوئی یا نہیں، لیکن چونکہ آج کے اس مادی اور سائنسی دور میں انسانوں کی اکثریت انہی باتوں کی تصدیق کرتی ہے جو سائنسی تجربات کی روشنی میں سچ ثابت ہوتی ہیں، خصوصاً وہ باتیں جو بظاہر نظر نہیں آتی ہیں۔ تو ایسے میں کمزور ایمان والے مسلمان ان باتوں کی تصدیق نہیں کرتے، یا ان کے دل میں کسی طرح کا شک و شبہ ہوتا ہے۔ تو ایسے شکوک و شبہات کو دور کرنے اور ان کے ایمان و یقین کو مستحکم کرنے میں یہ دروس نفع بخش ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ تو قبل اس کے کہ ان دروس کا سلسلہ شروع کیا جائے، ایک نظر ان کے متوقع فوائد پر ڈال لیتے ہیں۔ اس طرح کے دروس کا سب سے بڑا فائدہ ایک مسلمان کو یہ ہوگا کہ اسے قرآن کی حقانیت پر مزید یقین ہو جائے گا، اور قرآن سے اس کی دلچسپی میں مزید اضافہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ جو دعوتی اعتبار سے ہے وہ یہ کہ ایسے حقائق کو پیش کر کے غیر مسلموں کو
قرآن سے قریب کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہ پوری دلچسپی کے ساتھ قرآن میں بتائے گئے حقائق کو پڑھیں اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تیسرا فائدہ جو ملحدین کو اسلام کی دعوت دینے میں مددگار ہوگا وہ یہ کہ ان حقائق کی روشنی میں ان کو اس بات کا قائل کرنا آسان ہوگا کہ یہ کائنات از خود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اسے رب العالمین نے پیدا کیا ہے، جس نے اپنی کتاب میں کائنات کی ابتدا و انتہا کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ ان حقائق سے ایسے خیالات کی تردید ہوگی جو کہتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرنے والا دنیاوی اعتبار سے پیچھے رہ جاتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن انسان کو انسانیت سکھانے کے ساتھ ساتھ اسے دنیاوی علوم میں اتنا آگے لے جاتا ہے جہاں تک جدید سائنس کی رسائی بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ تو انہی باتوں پر آج کی نشست ختم ہوتی ہے۔ آئندہ نشستوں میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے قرآن کے سائنسی معجزات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان دروس کو نفع بخش بنائے اور ہم مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔